الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام علی رسولہ النبی القوی الحفی الولی الجلی الامی المکی المدنی العربی الحجازی المدری القریشی الہاشمی المطلبی وعلى آلہ وصحابہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وبرہانہ الرشید انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی رحمت کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا، اور میں نے ایک بار کہا تھا میری جھولی بھر دو، اتنا دیا سرکار نے سنبھالا نہ گیا۔ ہم کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، دو کریموں کا سایہ ہے ہم پر، ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف رب جلی ہے، اور وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ واجب صد احترام، لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر، معزز و محترم محتشم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے وہ الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے ایک جانور کا تذکرہ کیا ہے، اور جانور بھی وہ تھا جس کی نسبت، جس کا تعلق اللہ کے ایک نبی اور رسول کے ساتھ تھی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم۔ اللہ نے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کی جو قوم ہے اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے ہم ایک اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں۔ فرتقب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس اونٹنی کے معاملے میں کیا کرتے ہیں۔ پھر میرے محترم سامعین، حضرت صالح علیہ السلام نے ایک چٹان کو اشارہ کیا تو وہاں سے زندہ سلامت گھابن اونٹنی برآمد ہوئی، صحت و سلامتی والی اونٹنی، لمبے اور چوڑے جسم، جسے اور قدامت والی اونٹنی جو ہے وہ میرے محترم سامعین اس پتھر سے برآمد ہوئی جو قد و قامت میں عام اونٹنیوں سے زیادہ تھی، حسن اور جمال میں بھی عام اونٹنیوں سے زیادہ تھی، وہ خوبصورتی میں بھی عام اونٹنیوں سے زیادہ تھی۔ وہ اونٹنی اس پتھر سے نکلی، اللہ نے فرمایا اس اونٹنی کے ذریعے میں صالح علیہ السلام کی قوم کو آزماؤں گا۔ جب وہ اونٹنی آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے اندر یہ بیان کیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، دوسرے دن ساری قوم کے جانور پانی پیا کریں گے، اور اس اونٹنی کی صحت اتنی اچھی تھی کہ وہ سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو منع کیا گیا، اس اونٹنی کو کوئی بندہ روک ٹوک نہیں کر سکتا، یہ جس کے کھیت میں چلی جائے کھانا شروع کر دے کوئی روک نہیں سکتا، جہاں پہ جائے جہاں پہ بیٹھے وہاں سے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جہاں پہ یہ نہ جانا چاہے وہاں پہ کوئی اس کو لے جا نہیں سکتا۔ اونٹنی کا جو پروٹوکول تھا، اس کا جو ادب و احترام تھا،
وہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کی قوم کو بتا دیا، اور یہ سب اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ میرے معزز و محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اس اونٹنی کا ادب و احترام واجب قرار دے دیا۔ اس اونٹنی کا ادب و احترام اللہ نے قوم صالح کے اوپر واجب قرار دے دیا کہ اس اونٹنی کا ادب کرنا ہے، کیونکہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی قوم کو پیغمبر کی عزت کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ پیغمبر کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کے ذریعے بھی قوم کو آزماتا ہے۔ اس کا ادب و احترام واجب قرار دیا گیا۔ سوچئے پیغمبر کے جانور کا اتنا ادب ہے تو پیغمبر کے ادب و احترام کا عالم کیا ہوگا، وہ تو ہماری عقلیں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ عزیزان محترم، وقت گزرتا رہا، صالح علیہ السلام کی قوم نے بھرپور پابندی کی، اس اونٹنی کو مکمل محبت اور پیار دیا، اس کو ادب و احترام دیا۔ جو اس اونٹنی کے بارے میں قاعدے قانون اور ضابطے صالح علیہ السلام نے بیان کیے تھے، ان کی قوم نے ان تمام قانونوں کی پوری طور پہ پابندی کی۔ صرف 8 بندے کچھ عرصے کے بعد اس اونٹنی کے خلاف ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے ان میں 4 عورتیں تھیں، 4 مرد تھے، بعض میں آتا ہے کہ 2 عورتیں تھیں، 6 مرد تھے۔ مرد جو تھے انہوں نے اصل کام کرنا تھا، عورتیں جو تھیں انہوں نے پیچھے سے ان کو ہلہ شیری دینی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کا پروگرام بنایا۔ صرف 8 بندے، پوری قوم میں سے صرف 8 بندے گستاخ نکلے۔ کتنے بندے؟ 8 بندے گستاخ نکلے۔ عزیزان محترم، ان 2 عورتوں نے، یا جتنی بھی عورتیں تھیں ان 8 میں، انہوں نے ان مردوں کو ہتھیار فراہم کیے۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو گھات میں لگا کے گھیرا، گھات لگائی اونٹنی کے لیے، جسے پنجابی میں تھڑا دینا کہتے ہیں۔ وہ اونٹنی کے رستے میں چھپ کے بیٹھ گئے، اور جب اونٹنی ان کے پاس پہنچی تو ان مردوں میں سے کسی نے اس اونٹنی کا رستہ روکا، کسی نے اسے پکڑ کے رکھا، اور کسی نے ہتھیار باہر نکال کر اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ کاٹ دیں۔ ٹوٹل مجرم کتنے تھے، گستاخ کتنے تھے؟ 8۔ عورتیں جو تھیں وہ حوصلہ افزائی کر رہی تھیں، مرد جو تھے وہ اونٹنی کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کی جو ٹانگیں ہیں وہ کاٹ ڈالی، اونٹنی کو زخمی کر دیا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا۔ اور پھر اس گستاخی کے نتیجے میں صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اللہ فرماتا ہے عذاب آیا، اور آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا آپ ذرا غور کریں، گستاخ 8 تھے، عذاب کتنوں کے اوپر آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری قوم کے اوپر عذاب آیا۔ حالانکہ مجرم 8 تھے، عذاب پوری قوم کے اوپر آیا۔ اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ ان گستاخوں نے، وہ جو 8 لوگ تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، حضرت صالح علیہ السلام کا رستہ نہیں روکا، انہوں نے صالح علیہ السلام کے سامنے بدماشی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی، اللہ کے پیغمبر کی توہین نہیں کی، پیغمبر کو انہوں نے کسی قسم کی کوئی گالی نہیں دی، بالکل قطعاً انہوں نے صالح علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کی۔ انہوں نے جو کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ کیا۔ اللہ فرماتا ہے عذاب آیا تو پوری قوم کے اوپر آیا۔ یہ اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے، میرے نبی کے گستاخ ایک طرف، جو میرے نبی کے جانوروں کے گستاخ ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں